اللہ اللہ اللہ۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں تھکا وہ ان کو پیدا کرنے سے، وہی اللہ ہے بقادر، قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا بھی ذکر آیا تھا جو اس بات کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہم نے کوئی زندہ نہیں ہونا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتمام حجت کرتے ہوئے ان کو پھر ایک دلیل سے سمجھایا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ بات تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں جتنے مشرک ہیں اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن پاک میں اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کی آسمان اور زمین، تو خود کہیں گے یہ اللہ ہی نے بنایا، کہ یہ کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ ہی نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں وہ تھک نہیں گیا ان کو بنا کر، کہ وہ تھک گیا ہو کہ بس اتنا کر دیا کام اب مزید نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ تھکا نہیں ہے، بلکہ اسی 26ویں پارے کے آخر میں آئے گا کہ اس نے 6 دن میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور اس کو تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں تھکاوٹ نے۔ تھکاوٹ ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو انسان ہے کہ دن کو ڈیوٹی کی، تھک گئے، اب رات کو نہیں کر سکتے، جنہوں نے رات کو کی ہوتی ہے وہ دن کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ بہت بڑی قدرت والی ذات ہے۔ فرمایا جس نے یہ بنائے ہیں آسمان اور زمین، ذرا غور کرو، وہی قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی، مردوں کو زندہ بھی وہی کرے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بھلا کیوں نہیں، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اذا اراد بھی شیئا، جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کہتا ہے کن فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں ختم کرنے کے بعد جب دوبارہ اس کو پیدا کرنا ہوگا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے دوبارہ سور پھونک دو، وہ جب سور پھونکیں گے تو ایسے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں ایسے لوگ قبروں سے زمین کے اندر سے نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کے سامنے، جہنم کے سامنے بالکل لا کر ان کو کھڑا کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن جنت بھی وہاں لائی جائے گی اور جہنم بھی سامنے کر دی جائے گی۔ اب کافروں کے سامنے جب جہنم آئے گی، کافروں کو گرفتار کر کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ان کو لا کر جہنم کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا دیکھو الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کوئی دوزخ نہیں ہے جی، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی مسلمان کہتے ہیں۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب یہ دیکھو جہنم سامنے ہے، ابھی تم اس میں گرو گے۔ تو پھر کافر آگے سے کہیں گے قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ بالکل برحق ہے۔ وہاں تسلیم کریں گے، وہاں تسلیم کر لیں گے، لیکن پھر اس وقت تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر پچھتائے کیا بنے جب چڑیاں چگیں کھیت۔ جب دنیا میں تم نے اپنی زندگی کفر پر گزار لی اور ایمان نہیں لائے، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، وہاں پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو پھر عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اب تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور وہ ایسی آگ ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ سے 69 درجے وہ تیز ہوگی۔ دنیا کی آگ کتنی تیز ہے جہاں ہم 1 سیکنڈ بھی اپنی انگلی کو آگ پر نہیں رکھ سکتے، اور اس دنیا کی آگ میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پیتل بھی پگھل جاتا ہے،
تو یہ دنیا کی آگ کا حال ہے، تو جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، کتنی شدید ہوگی، اس میں پھر ان کو جلانے اور سڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو پھینک دیں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، اے پیارے پیغمبر آپ صبر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی درد دل سے، ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے کافروں کو سمجھاتے، تبلیغ کرتے، ایمان کی دعوت دیتے، کلمے کی دعوت دیتے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی پوری درد دل سے ہم محنت کرتے۔ ان سے زیادہ ہمدرد کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدرد۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ لوگ دوڑ کر جہنم میں گر رہے ہیں اور میں ان کو پیچھے سے پکڑ کے جنت میں لا رہا ہوں، وہ دوڑ کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ اتنے ہمدرد پیغمبر، لیکن آگے سے مشرکین کا رویہ کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے ساحر مجنون، جادوگر ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایون کہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں جب طائف کے سفر میں گئے اور تبلیغ کی ان کو، ان لوگوں نے آگے سے پتھروں کی بارش کر دی، پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ روایات میں ہے کہ جسم مبارک کا خون بہہ کر جوتوں میں اکٹھا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آپ کو غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑا سا ہوش آیا تو دیکھا، تھوڑی سی آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو سامنے جبرائیل کھڑے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسماعیل، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کی ڈیوٹی اس کی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو کہو بس اس پہاڑ کے فرشتے کو اشارہ کریں، ایسے مسل دے گا، ان کا قیمہ بنا دے گا اندر ہی، آپ بس اشارہ کریں، یہ آگے آپ کے حاضر ہے، بتائیں۔ آپ نے فرمایا نہ، ارے بھائی میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر یہ مجھے نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہو جائیں۔ اور واقعتاً پھر ان کی طائف والوں کی اولادیں مسلمان ہوئیں، وہ آئے اور آ کر مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی سائل میں، فرمایا فَاصْبِرْ، اے پیارے پیغمبر آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کیا پہاڑ جیسے عزم والے پیغمبروں نے، ان کے بڑے اولو العزم، بڑے بلند ارادے، پختہ ارادوں والے پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اتنا مارتے حتیٰ کہ ان کا گلا دبا دیتے تو ایسے لگتا ہے مر گئے، کہتے چلو جان چھوٹ گئی، ان کی لاش اٹھا کر گھر میں پھینک جاتے۔ 2 دن کے بعد ان کو ہوش آتی، اٹھ کر پھر سیدھا جا کر پھر وہی تبلیغ شروع کر دیتے، یعنی اپنی تبلیغ سے بعد یہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو اے پیارے پیغمبر، اتنے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، ان کو تکلیفیں آئی ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور آپ تھوڑی جلدی نہ کریں ان کے لیے، ان کو کہیں آپ بد دعا دے دیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ کافر، ہم آپ کو ابھی دنیا میں بتائے دیتے ہیں، گویا کہ یہ کافر جس دن دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن جب عذاب سامنے آئے گا، اور وہ عذاب کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہوگا، ابد الاباد تک وہ عذاب ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ہے نا، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، لیکن آخرت کی زندگی اتنی طویل ہے، اتنی طویل کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے آخرت کی زندگی کی مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا اور آسمان اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیں، رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے، رائی کے دانوں سے بھر دیں، 100 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے، ایک نہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے دانے، اور قیامت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، اتنی طویل ہے قیامت۔ تو فرمایا جب یہ کھڑے ہوں گے نا عذاب کے سامنے، تو پھر یہ تصور اور خیال کیا کریں گے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، سوچیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک لمحہ دن کا، کہیں گے او یار دنیا میں تو ہم بس 1-2 منٹ ہی ٹھہرے ہیں،
ہم کتنے خوش ہیں کہ ہمیں اتنے سال گزر گئی زندگی، اتنی پتہ نہیں ابھی ہم نے گزارنی ہے. وہاں سوچیں گے لوگ کہ دنیا میں ہم بس 2-4 منٹ ہی ٹھہرے، نہیں ٹھہرے وہ مگر کچھ لمحہ دن کا. تو فرمایا بلاغن، بس پھر پہنچا دینا ہے. یہ بات آپ کو پہنچا دی ہے. دنیا میں قرآن کو اس لیے کہا گیا ہے کہ پڑھو اور سمجھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ایک ایک بات بتا دی ہے. تو بلاغن، پہنچا دی ہے یہ بات. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم، ایسی قوم جو نافرمان ہے. نافرمان لوگ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، کفر اور شرک کرنے والے، وہ ہلاک کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.